اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم عنقریب اس کائنات کے اندر یعنی انفس و آفاق کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اسٹڈی سرکل سے ہم نے اچیو کیا کرنا ہے، تو یہ چند موٹی موٹی اہم نکات کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس سیشن کا ہمارا بنیادی مقصد ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر مطالعہ کتب بینی یعنی بک ریڈنگ کلچر، یہاں پر منہاج کے اس ادارے کے اندر بک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سلیبس سے ہٹ کے دوسرے کتابوں کی طرف جو پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ اسٹڈی سرکل کے اندر ہم مختلف موضوعات پہ جب ڈسکشن کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کسی نے یہاں سے ایک اپنا نقطہ آگے پیش کیا تو دوسرے سائڈ سے کوئی بھی اسٹوڈنٹس اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرے یا اس نقطۂ نظر پہ تنقید کرے۔ اب جب جتنے بھی اسکالرس ہیں جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اپنے نقطۂ نظر سے منفرد خیالات رکھنے والے مختلف اسلامی فرقے بھی ہیں، مختلف ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے جب سامنا ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر اپنے نظریات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنے دوسرے کے مسئلے کو، دوسرے کے موقف کو، دوسرے کے نقطۂ نظر کو صحیح جس طرح وہ سمجھتا ہے اسی طرح سمجھے بغیر ہم اپنی بات منوانے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ اور جو بھی شخص کسی دوسری بڑی شخصیات کے نظریات پہ یا کسی کتاب پہ جب ہم کوئی تنقید کرتے ہیں تو ہم اس کا یہ مطلب اخذ کر لیتے ہیں کہ مطلب اب اس کے ساتھ میری دشمنی شروع ہو گئی۔ اس کو یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے اور ہم اس کو اس رنگ میں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس بیریئر کو ہم توڑیں گے کہ کسی دوسرے شخص کا میرے ساتھ اختلاف ہونا یا میں کسی شخص کے ساتھ جب میں کسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی دشمن ہوں یا مخالفت کو اتر آیا ہوں، بلکہ علمی دنیا میں ترقی کے لیے، ذہنی نشوونما کے لیے، صحت بخش معاشرے کی نشوونما کے لیے یہ جو تنقید اور اختلاف ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے آج کا عنوان بھی منتخب کیا ہے الحاد، تو الحاد کا جو عنوان ہے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر اسٹوڈنٹس مدارس کے ہم زیادہ تر پرانے دور کے اندر جو جتنے بھی نظریات گزر چکے ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کو پڑھنے میں ہم اپنا سارا دماغ ان میں کھپا دیتے ہیں۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موجودہ دور کے چیلنجز اور موجودہ دور میں کون سے ایسے فکری، ایسے نظریاتی حملے اسلام کے اوپر ہو رہے ہیں، تو ہم نے ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیلنجز کو سمجھ کر پھر انہی میدان میں جس میدان میں وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اسی زبان میں ہم نے ان کو جواب دینا ہے۔ اب الحاد کے موضوع پر جب ہم آج ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ مستقبل میں یا موجودہ دور میں بھی سوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں اور ہو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ الحاد کے ساتھ ہم مکالمہ کر سکیں۔ اور چوتھے نمبر پر تعصب سے بالاتر علمی معاشرے کا قیام۔ اب جیسا کہ ان سب باتوں کا نتیجہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ تعصب کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب کسی ہمارے اپنے من پسند علماء نہ ہوں یا ہمارے اپنے مسلک کا نہ ہو تو پھر ہمارے اندر ایک تعصب پنپتے ہیں، تو اس تعصب کو ہم نے ختم کرنا ہے اس اسٹڈی سرکل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و ارشاد، جو اسی تسلسل میں ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سوشل میڈیا کا درست استعمال کرتے ہوئے دعوت و ارشاد کا کام سر انجام دینا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی چھٹا پوائنٹ بلنگ کرتا ہے کہ اختلاف رکھتے ہوئے پیار و محبت کا رشتہ قائم رکھنا ہے، یعنی کسی شخص کا ہمارے ساتھ اختلاف ہو یا کوئی ہم پہ تنقید کرے تو اختلاف بھی اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے، تنقید بھی کیا جا سکتا ہے اور پیار و محبت کا رشتہ بھی قائم رہا جا سکتا ہے۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی یہ جو کتاب ہے خدا کی دریافت، اس میں انہوں نے اب یہ
فکری اور فلسفیانہ موضوعات سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے مختلف فلاسفرز کے کوٹیشن کو نوٹ کیا ہے اور مختلف سائنس کے جو تھیوریز ہیں ان کو انہوں نے کوٹ کر کے، یعنی جو الہاد کا جو مقدمہ ہے اس کو انہوں نے، ہم الہاد کو یا اس طرح کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو ہم صرف یعنی جو ایمان بالغیب سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہم اس کو صرف قرآن و حدیث پیش کر کے فتویٰ لگا کے یہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، گناہ ہے کہ فلاں فلاں، اس طرح کر کے ہم ان تک صحیح طریقے سے جس طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے. تو اب مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی اس کتاب میں وہی چیزیں دہرائی، یعنی جو زبان ملحدین کی ہوتی ہے، ایتھیسٹ کی ہوتی ہے، ان کو منطقی، عقلی اور سائنسی بنیادوں کی روشنی میں انہوں نے الہاد کا رد کیا ہے اور ایک خدا کے تصور کو انہوں نے سائنسی بنیادوں پر، یعنی جن تھیوریز پر، جن نظریات پر الہاد کھڑا ہے انہی سے انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے توحید اور اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو ثابت کیا ہے. خدا کا وجود اور کائنات کی تخلیق، اس کی ترتیب و تنظیم کسی عظیم ہستی کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے. یعنی جب ہم اس یونیورس کے اندر، جیسا کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، تو ہم جب انفس و آفاق میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات اپنے آپ سے ہر ذی شعور شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی انٹیلیجنٹ ذہن ہے. یعنی یہ کائنات خود بخود کسی بھی صورت جس نظم کے ساتھ یہ کائنات بنائی گئی ہے وہ ایک بنانے والے کریٹر کے بغیر خود بخود وجود میں آ ہی نہیں سکتا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ انسان اور خدا کا تعلق، انسان کی فطرت خدا کو پہچاننے کی طرف مائل ہے. یعنی ہر انسان فطرتاً ایک اللہ پہ، یعنی جسے ہم یوم الست کہتے ہیں تو وہ ہماری فطرت میں شامل ہے. تو ایک اللہ کو ماننا یہ بھی ہماری فطرت میں شامل ہے. یعنی ہماری فطرت میں ایک اللہ کی جو موجودگی ہے وہ ہماری فطرت میں شامل ہے. پھر ہم جب معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر مختلف خیالات، نظریات سے جب ہمیں وابستہ ہوتی ہے تب جا کے پھر ہم مختلف دوسرے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں. جو تیسرا اہم نقطہ جو مولانا صاحب نے اس کتاب کے اندر سائنسی دلائل کی روشنی میں اللہ کی جو خدا کی دریافت، یعنی ایک اللہ کے وجود کو انہوں نے ثابت کیا ہے جدید سائنس کی روشنی میں. یعنی جتنے بھی اس وقت الہاد کا جو مقدمہ ہے وہ بگ بینگ تھیوری، ایوولوشن تھیوری اور فائن ٹیوننگ، اس طرح کے جتنے بھی نظریات ہیں ان پہ بیس کرتا ہے. یعنی ملحدین ان تھیوریز سے، ان نظریات سے الہاد کا یا ایک خدا کے نہ ہونے کا نظریہ اخذ کرتے ہیں. لیکن اصلاً اگر ہم باریک بینی کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو یہ جتنے بھی نظریات بنے ہیں، یہ جتنے بھی سائنس، جتنا جو سائنس نئے نئے انکشافات کرتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ کی وحدانیت پہ اور ایک اللہ کے ہونے پہ ثبوت پختہ ہوتے جاتے ہیں. کائنات کی ہر شے ایک منظم نظام کے تحت کام کرتی ہے جو ایک ذہین خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور اخلاقیات یعنی ایک خدا کے تصور کے ثبوت میں جو اہل توحید ہوتے ہیں وہ اخلاقیات پیش کرتے ہیں. یعنی اخلاقیات اور انصاف کا جو حصول ہے، یعنی دنیا کے اندر جب ہم اخلاقیات ہمارے اندر ہے تو یہ اخلاقیات مذہب سکھاتی ہے کہ آپ نے اخلاقیات پر پورا اترنا ہے. اگر ہم ایک اللہ کے تصور کو اور عقیدہ آخرت کو سرے سے یہ ختم کر دیں اور ملحد ہو جائیں تو پھر اس کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے. یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی نظام کو نہیں مانے گا، جس کے من میں جو آئے، جو جی کرے پھر کرتا پھرے گا. پھر اس طرح اس دنیا کا نظام ایک دن بھی برقرار نہیں رہ سکتا. چھٹا پوائنٹ ہے مذہب اور سائنس کا تعلق. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اب مذہب اور سائنس کی جو جنگ ہے یا جو الہاد جس وقت میں الہاد نے عروج پایا وہ سائنسدانوں اور کلیسا کا ٹکراؤ تھا. اب کلیسا اور سائنس کے ٹکراؤ نے سارے مذہبی رجحان رکھنے والوں سے، جو سائنسی طبقہ ہے، انہوں نے سارے مذہب سے ہی انکار کر دیا. اب یہ اپنے آپ میں انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ ایک فرقے کے لوگوں کو دیکھ کر مذہب کا یا اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے. تو مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ مذہب کا ڈومین بالکل الگ ہے اور سائنس کا ڈومین بالکل الگ ہے.
مذہب یا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ہم نے کامیاب کس طرح ہونا ہے. اس دنیا میں ہماری پیوریفیکیشن کے لیے، تزکیہ کے لیے ہم گائیڈ کرتا ہے، جبکہ سائنس ٹوٹلی آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ وہ نئے نئے انکشافات کرتے ہیں. تو دونوں کا موضوع، دونوں کی ڈومین بالکل الگ الگ ہے. لیکن اب چونکہ آج کے دور میں ملحدین نے اپنا پورا جو بنیاد ہے، اساس ہے، اس کو ان سائنسی نظریات کے اوپر رکھا. یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جدید سائنس جتنے بھی انکشافات کرتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ایک اللہ کی نفی ہوتی ہے. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جتنے انکشافات، نئے نئے تھیوری سامنے آتے جاتے ہیں، ایک اللہ کا جو تصور ہے یا خالق کائنات کا تصور ہے، کریٹر کا تصور ہے، تو وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوتا ہے. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سائنس کا اور اس یونیورس کا، تو سائنس اینڈ یونیورس اسپیکس اباؤٹ گاڈ. یعنی یہ کائنات انفس آفات چیخ کر کہہ رہی ہے اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہستی ہے. اور 7ویں پوائنٹ میں یہ ہے کہ انسان، خدا پر یقین انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اور 8واں پوائنٹ میں خدا کی تلاش کا طریقہ. مولانا کے مطابق خدا کو دریافت کرنے کے لیے انسان کو اپنی عقل، فطرت اور کائنات کے مشاہدے کو استعمال کرنا چاہیے. یہ اہم نوٹ کرنے والی باتیں ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ عقل، فطرت اور کائنات، ان کو مشاہدے میں لا کر عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اور ایک ایز اے مسلم ہمیں خالص نیت، دعا اور تفکر کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک مشہور فلاسفر کا مقولہ ہے کہ اس نے، اب وہ اہل مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ I think therefore I am. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. اب اس پہ اہل مذہب نے ایک جملے کا اضافہ اس طرح کیا کہ I think therefore I exist. So I exist therefore God exists. اگر میں ہوں تو میری جو وجود ہے یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک اللہ ہے. اب میں اپنی ذاتی مشاہدے اور اپنی ذاتی مطالعے کی بنا پہ میں نے جس طرح الہات کو سمجھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں الہات سے ریلیٹڈ، اب الہات کی تاریخ کب، یہ ان پہ کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن الہات آج کے دور میں سب سے زیادہ، خاص کر پاکستان میں، اس بر صغیر میں سب سے زیادہ الہات کیوں پھیل رہا ہے، تو اس کے اگر ہم وجوہات کے اوپر، اس کی مرض کی تشخیص کے اوپر اگر غور کریں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی اخلاقی زوال ہے. یعنی ہم مسلمان جس دین کے ماننے کے دعوے دار ہیں، جس اخلاقیات کے ہم دعوے کرتے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نظر آتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. یعنی جس طرح مسلمان جس طرح خودکش بمباری کرتے ہیں یا جہاد کے نام پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو پورے یورپ میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. تو یورپ والوں کا یہ پرسیپشن ہم نے خود بنایا تھا، اور اسلام کی ساکھ کو بھی ہم نے خود خراب کیا. تب اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو، یعنی اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی علوم کے اندر جو ہم جنہیں تفاسیر لکھتے ہیں، روایات ہیں، اور پھر تاریخ کی کتابیں یا اسرائیلیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کو علوم اسلامیہ کہتے ہیں، ان کے اندر ایسی مواد موجود ہیں جو الہات پر مبنی سوچ رکھنے والوں کے لیے غذا فراہم کرتی ہے. تو ہمارے اندر اب یہ سوچ پیدا ہو گیا کہ مثال کے طور پر حدیث کے حوالے سے تو ہم محدثین کے اصولوں کے مطابق حدیثوں کو آگے ڈلیور نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسلک کے حق میں یا اپنے مسلک کے جو نظریات ہیں ان سے مطابقت رکھنے والے حدیثیں جو بھی ہو، ہم من و ان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آگے اس کو پھیلاتے ہیں. ہم حدیثوں کو محدثین کے اصولوں کے اوپر رکھ کے نہیں پرکھتے. اس وجہ سے اب ملحدین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ حدیثوں کی جو درجہ بندی ہوئی ہے یا کون سی حدیث کس، اب یہ ہمارا کام ہے. تو ہم نے چھانٹی کر کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جن ضعیف یا موضوع روایات
پر، یعنی ان کو کسی کتاب میں کوئی نقطہ ملنا چاہیے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے، اس بیس میں نہیں پڑھنا انہوں نے، ان کو ایک مل گئی اس کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر فوقیت دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم اپنا بنیاد بنا کر، ہماری جو دلیل کا منبع وہی قرآن ہے، اس قرآن مجید کو ہم بنیاد بنا کر الہاد کے موضوع کو، جتنے بھی الہاد سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو قرآن مجید پر پیش کریں۔ اور تیسری پوائنٹ ہے کہ مسلم علماء کا سخت معاندانہ مزاج، یعنی مسلم علماء جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے اندر جو سختی، شدت پسندی ہے، اس سوچ کی وجہ سے جو دوسرے مدعو ہیں ہمارے غیر مسلم سے، وہ ہماری طرف آنے سے کتراتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو ہماری طرف آنے کے لیے جو بیریئر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف پیار محبت کے رشتے سے، یعنی سب کو گلے لگا کے آپس میں، یعنی کسی کو کچھ، کسی ہم کافر بنانے پہ، تکفیر کرنے پہ، اور معمولی ذاتی مسئلہ تو قادیانی بنانے، اس طرح ہمارا سوچ بنا ہوا ہے۔ تو اس کو ختم کر کے اگر کوئی جتنا بھی بڑا ہم سے اختلاف کرے نظریاتی طور پر بھی، اس کو آگے دور پھینکنے کی بجائے، دوسرے غیر مسلم بنانے کی بجائے اپنے اندر شامل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو ملحدین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اہم مسئلہ یہ قلت تدبر اور قلت علم بھی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی ملحد کسی مذہب سے ریلیٹڈ گفتگو کرتی ہے تو اکثر موجودہ دور میں جو جتنے بھی آپ پاکستانی ملحدین کو دیکھ لیں تو ان کو قرآن مجید پڑھنا تک نہیں آتا، یعنی کسی مذہب پہ، کسی تنظیم پہ، کسی شخصیت پہ اگر ہم نے تنقید کرنی ہو، بات کرنی ہو، تو انصاف کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے اس مسلک کے، اس مذہب کے، اس نظریے کے اصل موقف سمجھا جائے کہ اصل ان کا موقف کیا ہے اور کس چیز پہ ان کا موقف لائی کرتا ہے۔ تو ملحدین کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تو اب وہ ہمارے موقف کو کیسے سمجھیں گے؟ پھر وہ قرآن مجید کے اب قرآن مجید کو پھر ترجموں سے، تفسیروں سے چیزیں نکال کے پھر کہیں گے کہ قرآن میں یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ چیز سائنس کے خلاف ہے، یہ چیز منطق کے خلاف ہے۔ اگر قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پڑھا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔